بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹ جرنلسٹ ہیں حافظ عمران صاحب, اینکر پرسن بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں جو پی سی بی کی چیئرمین شپ کی کرسی کے بعد میں آج کل ذکا اشرف صاحب آئے, ان سے پوچھتے ہیں. حافظ بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ. سر مجھے کائنڈلی تھوڑا سا پہلے یہ بتائیے گا, جو چیئرمین شپ ہے پی سی بی کی, پہلے نجم سیٹھی اب ذکا اشرف صاحب, یہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ دیکھیے جی, پاکستان کا مقبول ترین کھیل ہے کرکٹ, اور پاکستان کے کروڑوں لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں کھیل میں. اور جب آپ اس کے سب سے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں تو آپ کروڑوں لوگوں کی نظروں میں ہوتے ہیں. آپ ہر وقت وزیر اعظم کے ساتھ آپ کی خبر چلتی ہے, اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ٹیلی ویژن چینل دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں. تو چونکہ پاکستان میں کرکٹ سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے, کرکٹ پر سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے, کرکٹ پر سب سے زیادہ بولتے ہیں لوگ, بات کرتے ہیں, تو اس لیے ایک امپورٹنٹ پوزیشن, بہت اہم عہدہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا. پھر ان دنوں آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کرکٹ میں T20 لیگز بہت زیادہ آ گئی ہیں, کرکٹ ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا ہے, تو بہت سارے لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. فرینچائز کرکٹ کو آپ دیکھ لیں, پھر آپ آئی سی سی کے ایونٹس کو دیکھ لیں, براڈ کاسٹ کے رائٹس ہیں ان کو دیکھ لیں, تو بہت زیادہ چیزیں اب اس میں جڑی ہوئی ہیں. اب صرف یہ کھیل نہیں ہے, اس میں ایک بہت بڑا کاروبار ہے, اور لوگ اس میں دلچسپی لگتے ہیں مختلف حوالوں سے. کرکٹ کو کوئی اچھا چلاتا ہے تو وہ اس کے ذریعے بہت بڑی ایک معاشی سرگرمی کا ذریعہ بھی بنتا ہے. ابھی اس پی ایس ایل کو دیکھیں کہ جس میں کوئی 1.25 مہینے کا ٹورنامنٹ تھا, تو لگ بھگ 8-9 ارب روپے کی آمدن ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو. اور اگر کوئی شخص 3 سال تک رہتا ہے تو آپ دیکھیں کہ 24-25 ارب کی تو آمدنی ہو جائے گی 3 سال میں. تو اس لیے یہ ایک اہم عہدہ اس لیے بھی ہے کہ ایک تو بین الاقوامی حیثیت ہے اس کی, چونکہ آپ دیکھیں کہ جو بالخصوص یہ خطہ ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں, بھارت, سری لنکا, افغانستان, بنگلہ دیش, انڈیا, ان کے کرکٹ ہے, پھر انگلینڈ اس میں ہے, آسٹریلیا ہے, جنوبی افریقہ ہے, ویسٹ انڈیز ہے, تو نیوزی لینڈ ہے. تو یہ دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں, اس لیے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے. حافظ بھائی نہیں, اس عہدے پہ کوئی کرکٹ کا جو سمجھنے والا بندہ ہو یا کوئی اسپورٹس مین ہو, کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک کاروبار, صرف کاروبار ہے, بہت پروفیٹیبل بزنس ہے, اس لیے یہ کرسی میں سیاسی عمل دمغل زیادہ ہے؟ دیکھیں, آئین ایسا ہے, آئین بنایا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے لیے, یا پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو آئین ہے اس میں 2 نامزدگیاں وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں اور ان میں سے ایک بن جاتا ہے. تو یہ جو آئین ہے اس میں آپ کو یہ حکم نظر آتا ہے, جس وجہ سے کہ چیئرمین کوئی بھی ہو, اگر وہ وزیر اعظم کا پسندیدہ نہیں ہے تو وزیر اعظم اس کو ہٹا سکتے ہیں. اس لیے جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی, نجم سیٹھی صاحب کو جانا پڑا, پھر اس کے بعد 3 سال تک احسان مانی صاحب رہے. عمران خان صاحب خود مخالفت کرتے رہے کہ وزیر اعظم کو کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی نامزدگی کرے, لیکن انہوں نے خود اپنی حکومت میں 2 چیئرمین نامزد کیے, پہلے احسان مانی اور پھر رمیز راجہ صاحب. اور پھر جب حکومت ختم ہوئی ان کی, تو خیال تھا کہ شاید فوری طور پر بدل جائیں گے رمیز راجہ, لیکن وہ کچھ وقت نکال گئے. لیکن گزشتہ برس دسمبر کے آخر میں ان کو گھر جانا پڑا, اور ان کے بعد ایک مینجمنٹ کمیٹی تشکیل ہوئی, اور مینجمنٹ کمیٹی بھی 6 مہینے گزارنے کے بعد گھر جا چکی ہے. لیکن اس کے بعد کے پیدا ہونے والے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جس کو آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. آج ہی آپ دیکھیں کہ مختلف ملک کے مختلف ہائی کورٹس نے چیئرمین پی سی بی کے الیکشن کے اوپر حکم امتناعی جاری کیا ہے اور ان کو روک دیا ہے الیکشن سے. تو یہ آپ اس کی اہمیت کو اور اس میں دلچسپی کو, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس سطح پر ہے لوگ اس میں. کبھی کسی نے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے انتخابات کو تو اس طریقے سے چیلنج نہیں کیا, کوئی پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی صدارت کے لیے تو میدان میں نہیں آتا, کوئی ایتھلیٹکس فیڈریشن کی صدارت کے لیے تو میدان میں نہیں آتا, کوئی ہاکی فیڈریشن کا صدر تو نہیں بننا چاہتا نا, بہت اتنی شدت کے ساتھ, اور نہ ہی کوئی سوئمنگ کا صدر بننا چاہتا ہے, نہ کوئی ٹینس کو چلانا چاہتا ہے. یہ کرکٹ کے حق میں کے حصے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس کی اہمیت آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم, پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا نام لیا جاتا رہا کہ وہ نجم سیٹھی صاحب کی حمایت کرتے ہیں. پھر آپ نہیں دیکھیں اس کہ میں
دلچسپی بڑھا دی آپ نے. اصل میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ بڑے پرانے جرنلسٹ ہیں, اینکر بھی ہیں, اس میں ایسی کیا دلچسپی ہے؟ اتنا بڑا کھیل بھی ہے, پیسوں کی دلچسپی ہے, چیئرمین شپ بننے کے لیے اب زرداری صاحب نے اپنا امیدوار میدان میں اتارا, ذکا اشرف صاحب پہلے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں, تو کیا اتنا تجربہ ان کا کرکٹ کا بہت اچھا ٹائم تھا وہ جو ذکا اشرف صاحب دوبارہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں, دلچسپی کی اس سے زیادہ بڑی مثال کیا ہوگی کہ وزیر اعظم پاکستان کے 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ وہ اپنے اپنے بندوں کو لگانا چاہتے ہیں. اب اس سے زیادہ جو اس میں دلچسپی ہے یہ تو یا زرداری صاحب بتا سکتے ہیں بہتر, یا میاں نواز شریف بتا سکتے ہیں, یا پھر سیٹھی صاحب اور ذکا اشرف صاحب بتا سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ کیا دلچسپی, اہمیت اس کی ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب لگیں, اور جو زرداری صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ذکا اشرف صاحب اس عہدے پر خدمات انجام دیں. اس سے زیادہ بڑی مثال کیا ہوگی کہ اس میں دلچسپی کیوں ہو سکتی ہے؟ تو اس میں ہماری کرکٹ کو کیا فروغ ملے گا؟ اس سے کوئی کرکٹ میں بہتری آئے گی؟ نجم سیٹھی صاحب کے آنے سے کوئی بہتری آئی تھی, یا ذکا اشرف صاحب کے آنے سے زیادہ دیکھیں, بہتری آ جائے؟ سیٹھی صاحب کا ایک کریڈٹ تو ہے کہ انہوں نے پاکستان سپر لیگ شروع کی, جو کہ اس سے پہلے صرف کاغذوں میں تھی, ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے شروع کی اس وقت کوئی بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر سے بھی اس کا خود اظہار کر چکے ہیں, وہ کوئی یہ چاہتا نہیں تھا کہ یہ پی ایس ایل شروع ہو, اور لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ناکام ہو جائے گی. یہ میں آپ ممکن کو ہی نہیں ہے, بتاؤں فین کہتے تھے. کہ جو پہلا بجٹ تھا, جو پہلا بجٹ منظور ہوا تھا, میرا خیال ہے کہ وہ لگ بھگ 1 ارب روپے کا تھا, اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے ادھار لیے گئے تھے, پی ایس ایل کو دیے گئے تھے. اور آج آپ دیکھیں کہ ایک سیزن کی آمدن 8 ارب سے زیادہ ہے. تو یہ 2016 سے 24 تک آپ دیکھ لیں, ابھی 23 ختم ہوا ہے, 8 ایڈیشن ہوئے ہیں, تو اس میں آپ دیکھیں آمدن کس طریقے سے اس میں اضافہ ہوا ہے, بجٹ میں کس طریقے سے فرق آیا ہے. تو ان کا کریڈٹ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اس کو, جو اس کا مالی پہلو ہے اس کا بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا. لوگوں کی دلچسپی اس میں بڑی, فرنچائز کرکٹ پاکستان میں آئی, اور اس کے ذریعے سے بھی ایک معاشی سرگرمی ضرور پڑتی ہے آگے. تو یہ ان کا کریڈٹ ہے. ذکا اشرف صاحب جو ہیں, اب دیکھیں کرنے کو باتیں تو بہت سی آ جاتی ہیں, لیکن سر دست جس طریقے سے پاکستان کے کرکٹ کو چلایا جا رہا ہے, اس میں کوئی بھی آئے, ذکا صاحب آتے ہیں یا سیٹھی صاحب آتے ہیں, مجموعی طور پر پاکستان کے کرکٹ کو نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ ورلڈ کپ کا سال ہے, ایشیا کپ کا سال ہے. ایشیا کپ 31 اگست سے پاکستان میں شروع ہونا ہے, اور اگر 31 اگست سے شروع ہونا ہے تو لا محالہ اس کے 6 5 7 دن سے پہلے ٹیمیں یہاں پر آنا شروع کر دیں گی, 4 دن پہلے, 5 دن پہلے. تو آپ اگست کا آخری ہفتہ تو کرکٹ کی سرگرمیاں عروج پر ہوں گی نا. تو جولائی عید کے بعد شروع ہو جانا ہے, اور جس ملک میں 15 سال کے بعد ایک سے زیادہ ٹیموں کا ٹورنامنٹ کھیلا جا رہا ہے, اس کے چیئرمین کا نہ پتہ ہو, تو پھر دنیا مذاق ہی بنائے گی. اور کیا ہوگا پھر؟ ورلڈ کپ ہے, ورلڈ کپ کا شیڈول کا اعلان ہوا ہے, اس کو آپ دیکھ لیں کہ کس سے بات کرے گا, کون بات کرے گا, کیسے بات کرے گا. حکومتی موقف اور ہو سکتا ہے, کرکٹ بورڈ کی سوچ اور ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر کہیں نہ کہیں ضرور یہ اشارہ دیتی ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے مقبول کھیل ہے, پاکستان میں جو کھیل سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے, اس کے جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ شفاف انداز میں یا اتنے زیادہ بہتر انداز میں نہیں چلائے جا رہے ہیں. اگر حکومتوں کے پاس بھی کوئی ایسا معاملہ تھا کہ جہاں پر دونوں میں کوئی اختلاف تھا, تو یہ 22 دسمبر کو جب لگایا گیا تھا سیٹھی صاحب کو, یہ اس سے پہلے اس کا حل ہونا ضروری تھا. یا تو آپ اس وقت سیٹھی صاحب کو نہ لگاتے, یا آپ راجہ صاحب کو نہ ہٹاتے, اور جب آپ نے سیٹھی صاحب کو لگا دیا تو پھر جون میں 6 ماہ کے بعد ہی ان کو ان کے عہدے سے گھر بھیجنے کی بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے, سوائے اس کے کہ آپ سیاسی طور پر آپ نے کچھ طے کیا, اور پھر کبھی طے کیا اور کبھی نہیں کیا. تو یہ مجموعی طور پر پاکستان کو نقصان اس سے پہنچتا ہے. 18 سے لے کے اب تک آپ دیکھیں کہ نجم سیٹھی تھے, پھر احسان مانی آئے, پھر رمیز راجہ آئے, پھر نجم سیٹھی آئے, اور پھر اب ذکا اشرف صاحب نے آنا ہے. کب آنا ہے, کیسے آنا ہے, سارے کے سارے عدالتوں میں ہیں. دنیا اپنے وینیوز کا فیصلہ کر رہی ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپ کے میچز کہاں کھیلنے ہیں. ہم بدقسمتی کے ساتھ ایک دن ہائی کورٹ پشاور میں ہوتے ہیں, ایک دن بلوچستان میں ہوتے ہیں, ایک دن لاہور ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں. اب کوئی پتہ نہیں کہ جب یہ پروگرام ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تو کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کوئی اسٹے آ جائے, کوئی ملتان سے اسٹے آ جائے, اور پتہ نہیں کوئی اس کے بعد سپریم کورٹ چلا جائے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کل ملا کر کوئی اتنا اچھا پیغام نہیں دیتی ہیں پاکستان کا. قومی سطح پر بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو ٹورنامنٹ شروع ہونا ہے ڈومیسٹک کرکٹ,
کوئی اس کا پتہ نہیں ہے کس نے کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کون کرے گا, کون نہیں کرے گا, کون سی ٹیمیں ہوں گی, کیسی ہوں گی, کیسے نہیں ہوں گی, کب شروع ہوگا, کہاں شروع ہوگا. اگست میں یہ ہے, ستمبر 31 اگست سے یہ شروع ہونا ہے ایشیا کپ. ستمبر کے شروع میں ہمارا قائد اعظم ٹرافی کا ٹورنامنٹ یا جو ہمارا ڈومیسٹک سیزن ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو دیکھیں کون کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, اس وقت کون ہوگا, کون نہیں ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے اس سال 2 نئی ٹیمیں پی ایس ایل میں آ جائیں گی, جو باتیں چل رہی ہیں کہ 2 نئی ٹیموں کا اضافہ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں سیٹھی صاحب ہوتے تو پھر تو اور بات تھی نا, سیٹھی صاحب ہوتے تو اور بات تھی, پھر اس کا امکان تھا کہ کچھ نہ کچھ اس قسم کی سرگرمی ہو جاتی ہے. لیکن اگر سیٹھی صاحب نہیں ہوں گے تو پھر یہ ذرا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ سیٹھی صاحب پی ایس ایل کے ماڈل کو کسی اور طریقے سے سمجھتے ہیں, جو نیا آنے والا ہے وہ کسی اور طریقے سے سمجھے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سیٹھی صاحب کی عدم موجودگی میں یہ مشکل ہوگا. سیٹھی صاحب ہوتے تو بات کچھ اور تھی. کوئی خبر دینا کہ ذکا اشرف کے آنے سے کیا تبدیلیاں ہونے والی ہیں, کون کون سے لوگ جانے والے, کون کون سے نئے لوگ آنے والے؟ اگر وہ آتے ہیں, پہلے تو یہ خبر ہے نا کہ وہ آتے کب ہیں اور کیسے آتے ہیں, یہ ایک بڑا سوال ہے. اگر وہ آتے ہیں تو پھر تبدیلیاں تو ہو سکتی ہیں نا, کیونکہ جو انہوں نے تقرریاں کی ہیں مختلف عہدوں پر, نہیں آنے والی انتظامیہ اس کو کس طریقے سے سوچتی ہے, تبدیلیاں تو متوقع ہیں. اگر وہ ان کے آنے سے مشروط ہے نا, ابھی تو سب سے بڑی خبر یہی ہوگی نا کہ وہ کب آتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ قبل از وقت کہنا ہے. عید کے بعد چونکہ عدالتوں میں ہے کیسز, تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے آنا بھی, ان کے آنے کے بعد ان کا قیام کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا, وہ بھی ان کو بہت ٹف ٹائم ملے گا. نہیں, وہ اینڈ پہ کیا عدالتیں, جو آئین ہے اس میں عدالتیں انٹرفیئر کر سکتی ہیں کہ آئین اتنا ہی کمزور ہے پی سی بی کا کہ کوئی بندہ بھی عدالتوں میں چلا جائے؟ آئین حکم امتناعی جاری ہوا ہے الیکشنز کے اوپر. اب یہ فیصلہ پھر عدالت کرتی ہے کہ آئی پی سی منسٹری نے جو کیا, کیونکہ سیٹھی صاحب نے آخری میٹنگ میں جو مینجمنٹ کمیٹی تھی اس نے ایک گورننگ بورڈ تشکیل دیا تھا. جو ہماری بین الصوبائی کی رابطے کی وزارت ہے اس نے وہ تبدیل کر دیا گورننگ بورڈ, اور یہ کہا کہ ایم سی کی جو آخری میٹنگ تھی وہ قانونی نہیں تھی. تو اب یہ فیصلہ پھر عدالت کرے گی کہ کیا مینجمنٹ کمیٹی کی آخری میٹنگ قانونی تھی یا نہیں تھی, اور ان کی طرف سے تشکیل دیا گیا بورڈ آئینی اور قانونی تھا یا نہیں تھا, اور ان کا نیا بنایا گیا بورڈ آئینی اور غیر آئینی تھا یا نہیں تھا, مطلب آئینی تھا یا نہیں تھا. اور اگر عدالت یہ مانتی ہے دلائل کے بعد وکلاء کے کہ جو فیصلہ آئی پی یہ اس والا گورننگ بورڈ ہے وہ آئینی ہے, تو اس کے ذریعے الیکشن ہو جائیں گے. اور اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس سے پہلا والا بورڈ آئینی اور قانونی تھا, پھر اس کے ذریعے الیکشن ہو جائیں گے. تو یہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہے, چیزیں اس سے زیادہ بھی الجھ سکتی ہیں آنے والے دنوں میں. جی عمران بھائی, آپ کا بہت شکریہ. اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے جو شیڈیول آیا ہے ورلڈ کپ کا اور ایشیا کپ کا, جو وینیو ہے ہائیبرڈ ماڈل ہے, کیا وہ پاسبل ہے کہ نہیں. فی الحال آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو